بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج میں گرہن لگنے سے متعلق کچھ باتیں یاد رکھیں۔ سورج میں گرہن کیوں لگتا ہے؟ کیا کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے سورج میں گرہن لگتا ہے؟ کیا حاملہ یعنی پریگنینٹ عورت سورج گرہن کو نہیں دیکھ سکتی؟ سورج گرہن ہونے کے وقت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی؟ پھر کہ سورج گرہن کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا؟ تو آئیے ان سب چیزوں کے بارے میں مختصراً جانتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1043، عن المغیرہ بن شعبہ قال کسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم فقال الناس کسفت الشمس لموت ابراہیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتم فصلوا وادعوا اللہ۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن حضرت ابراہیم یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، اسی دن سورج میں گرہن لگا۔ تو اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ سورج میں گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے لگا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته، کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا ہے، لہٰذا جب تم دیکھو یعنی چاند اور سورج میں گرہن لگ گیا ہے تو اس وقت نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته ولكن اللہ تعالی یخوف بها عبادہ۔ دوسری جگہ ہے ان اللہ تعالی یخوف بہما عبادہ۔ اب دیکھیے ان حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج میں گرہن جو لگتا ہے یہ اس لیے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے سورج میں گرہن لگنے سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں میں ڈر پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی قدرت لوگوں کو بتاتا ہے کہ جس رب نے اس سورج میں روشنی، اس چاند میں روشنی عطا کی ہے، اس کے اندر یہ بھی طاقت ہے، اس کی قدرت یہ بھی ہے کہ اس سورج کی روشنی کو وہ چھین سکتا ہے، اس چاند کی روشنی کو وہ چھین سکتا ہے۔ پھر اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی موت کی وجہ سے، چونکہ اس دن ان کی موت ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ سورج میں گرہن انہی کی موت کی وجہ سے لگا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رد کیا اور کہا کہ نہیں، کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے سورج میں گرہن نہیں لگتا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سورج میں گرہن کسی کی موت یا کسی کی پیدائش کی وجہ سے نہیں لگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت لوگوں کو دکھلانا چاہتا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے وقت کیا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث میں صاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ، کہ جب تم سورج یا چاند میں گرہن دیکھو، لگتا ہوا دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ اب کیا حاملہ عورتوں کا سورج گرہن کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ تو واضح رہنا چاہیے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت مسلمانوں کو اصل حکم جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اور یہ حکم مردوں اور عورتوں سب کو شامل ہے۔
اب عورتوں میں حاملہ عورتیں بھی ہوں گی، غیر حاملہ بھی عورتیں ہوں گی، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ باقی الگ سے حاملہ عورتوں پر سورج یا چاند کے گرہن لگنے کی وجہ سے اچھے یا برے اثرات کا ہونا، ان پر برا اثر پڑنے کا کوئی تذکرہ شریعت میں موجود نہیں ہے، لہٰذا ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، لہٰذا ان عقائد سے بچنا چاہیے۔ ایسا یقین رکھنا بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔